جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وبا سے بچائے پروردگار، اور سب لوگوں کو، آپ کے عزیز اقربا، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اس ارض پاک کو، اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو اور انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، یہ جو اس وقت ایک اور مافیا حرکت میں آ چکا ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی جولائی کے اندر جو ہے وہ اگست میں تقریباً یہ 2 سال ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی سرکار کو، لیکن مافیاز پہ مافیاز جو ہیں وہ جنم لیتے رہے ہیں اور جنم لے رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر فرماتے ہیں کہ وہ مافیاز کو کنٹرول کریں گے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مافیاز نے بھی چیلنج ہی بنا لیا اس حکومت کو، اور وہ روز ہی آزماتے ہیں کہ آئیے اب ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں، آپ ہمارے خلاف کارروائی کریں، لیکن کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایک تو آج نیب نے 2 اہم انکوائریاں کھولی ہیں، جس میں کہ حکومت کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں، جو شیخ رشید صاحب بہت دن پہلے کہہ رہے تھے کہ تمام سب کی باری آئے گی، سب پکڑے جائیں گے، سب پھڑے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ پھڑے تو پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن حکومتی لوگوں کی جو انکوائریاں ہیں وہ ضرور کھلی ہیں۔ چینی کے معاملے کے اوپر انتہائی مایوس کن صورتحال ہے پی ٹی آئی سرکار کی جانب سے، کیونکہ رپورٹ بھی آ گئی، جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ طیارے میں بیٹھ کے باہر بھی چلے گئے، خسرو بختیار صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کسی نے نہیں پوچھا، کسی کو ایف بی آر کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو نیب کے حوالے کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ نیب دیکھے گی، یہ ایف بی آر دیکھے گا، لیکن اپوزیشن کے کیسز کے اندر جس طرح سے چابک دستی نیب دکھاتا ہے، اس معاملے کے اوپر نیب میں کوئی ہل جل نہیں ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہل جل نہیں ہے تو آپ صاف سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مافیاز کو جو ہے وہ حکومت کی جو سربراہی ہے یا سرپرستی ہے وہ ان کو نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جائیں گے تب تک کہا نہیں جائے گا کہ کوئی اس طرح کا جو معاملہ ہے اس میں حکومت سنجیدہ ہے۔ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہوتی رہتی ہے، ہو رہی ہے، ہوئی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی تھی 3 دن پہلے، اور عین اس سے 1 دن پہلے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے تھے۔ اب تو ان کی فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں، تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے کہ اس معاملے کا، چینی کے جو کرائسس ہے اس کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ادویات کا معاملہ تھا، ادویات کا اسکینڈل تھا، جو کہ حکومت کے آنے کے فوری طور پہ فوراً بعد ہوا، اور عامر محمود کیانی صاحب جو کہ وزیر اعظم کے دست راست تصور کیے جاتے ہیں، وہ وزیر صحت بنائے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ دوائیوں کی قیمت آسمان کو چھونے لگ گئی، بلکہ بہت ساری ادویات جو ہیں وہ نایاب بھی ہو گئیں، اور ایک ایسا مافیا جو ہے وہ ایکٹیو ہوا جس نے اربوں روپے، کھربوں روپے اس دوائیوں کی قیمتوں کو بڑھا کے جو ہے وہ حاصل کیے۔ تو وہ اس کی رپورٹ تو کبھی نہ آئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ سامنے آ چکا تھا، تو وزیر اعظم نے فوری طور پر ان کو وزارت صحت سے ہٹایا، خود وزیر صحت بن گئے، اور مشیر صحت جو ہیں وہ جناب ظفر مرزا صاحب آئے۔ ظفر مرزا صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ بہت سارے الزامات ان کے اوپر جو ہے وہ لگائے گئے۔ اس میں ایک الزام جو تھا وہ ماسک کو باہر بھجوانا، ماسک کے حوالے سے جب یہ کرائسس شروع ہوا، یہ ایپیڈیمک شروع ہوئی، یہ پینڈیمک شروع ہوئی، وبائی امراض، یہ جو کرونا کا مرض شروع ہوا، تو ان پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ماسک جو ہیں وہ باہر بھیج دیے ہیں، برآمد کروا دیے ہیں یا بھیجے ہیں، جو کہ انہوں نے اس کی تردید کی بہرحال، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ آج جو انکوائری ہے اس کے حوالے سے کچھ جو نیب کی جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس پہ پوچھ تاچھ جو ہے وہ کی جائے گی اور انکوائری میں شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان سے دوائیوں کے منگوانے کا معاملہ ہے، کیونکہ مکمل بین تھا، اور جو کشمیر کے اوپر جو 5 اگست کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے پاکستان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، تو پاکستان نے تمام جو ادویات ہیں اور تمام جو درآمدات تھی ان پہ پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے باوجود وزیر اعظم کی ناک کے نیچے وہ اس وقت وزیر صحت ہیں، کیسے اجازت ملی اور وہاں سے دوائیاں آتی رہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ اب ایک اور اسکینڈل ہے، اور بقول منیر نیازی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا تھا، ایک شعر ان کا بڑا مقبول شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو ابھی دوائیوں کا، چینی کا، آٹے کا،
اسکینڈل ابھی گزرا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ پھر دوائیوں کا اسکینڈل بھی آ رہا ہے، یعنی اس کی بھی مافیا جو ہے وہ سرگرم ہو چکی ہے اور دوائیاں اس وقت نہیں مل رہی، خاص کر کے جان بچانے والی ادویات کے اوپر عوام کی بہت ساری شکایات آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو پیٹرول ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ غائب پچھلے کئی دنوں سے غائب ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں، خاص کر کے جو ہے وہ اس وقت KPK کے اندر بہت اور ناردرن ایریاز کے اندر اس کی شکایت بہت کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں بھی یہ شکایت آ رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ پیٹرول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس کے اندر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی تھی، اس پہ باقاعدہ عمر ایوب صاحب سے سوال بھی پوچھے گئے۔ عمر ایوب صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کل پارلیمان کو جواب دیے ہیں، لیکن کابینہ کے بہت سارے وزراء جو تھے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے۔ جو کابینہ کے اندر یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے کہ جو کمپنیاں جن کو کہ ٹارگٹ ہر مہینے کا ایک ریزروز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اور کمپنیاں باہر سے جو ہے وہ تیل لاتی ہیں پاکستان کے اندر اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ کمپنیاں انہوں نے تیل کو کہاں رکھا ہے اور کیوں کم تیل جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ایک کلیئر قسم کا اسکینڈل ہے، جس میں کہ جون کے لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 8,50,000 ٹن جو ہے وہ آئل کی ایک مد رکھی گئی تھی کہ اتنا آئل جو ہے وہ پاکستان کے لیے رکھا جائے گا، اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ایک بڑا نمبر بتایا جا رہا ہے، میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہی، مجھے معلوم ہے کہ کہیں اس میں غلطی نہ ہو، وہ تیل جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ کابینہ میں اس بات کے اوپر بھی آج بہت بات ہوئی ہے کہ اگر یہ جو کمپنیاں تیل پاکستان کو منگوا کے دیتی ہیں اور ان کو پاکستان نے سمجھیں کہ ایک طرح سے یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ وہ باہر سے تیل لاتی ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، ان کے جو مراکز ہیں، ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو ذخیرے ہیں، ان کو چیک کیا جائے اور ان ذخیروں سے یہ دیکھا جائے کہ ان کے پاس انہوں نے چھپایا ہے یا وہ جو ہے انہوں نے منگوایا کم ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے آج یہ بات کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ بات، انہوں نے مراد سعید صاحب نے بات کی، بابر اعوان صاحب نے بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے پاکستان کو اس کا سامنا ہے، اور اس میں ندیم بابر صاحب کو خاص کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ مشیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک کلیش آف انٹرسٹ بھی اس معاملے کے اندر موجود ہے۔ تو اب بار بار جو مافیاز کا سرگرم ہو جانا اور بار بار مختلف چیزوں کی ذخیرہ اندوزی اور اس کے بعد اس کا جو ایک کرائسس ہے اس کا سامنے آ جانا، یہ سیاسی حکومتوں کا کنٹرول، یہ ان کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ 2 سال کے اندر ایک مافیا، دوسرا مافیا، تیسرا مافیا؟ اس سے پہلے جو حکومتیں ہم نے سیاسی حکومتیں دیکھی ہیں اس کے اندر مافیاز اتنی سرگرمی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے نہیں آتے۔ چینی آٹے کا مافیا تو جنرل مشرف کے دور میں بھی رہا، ایکٹیو ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بڑا مال کمایا، اس کے بعد سیاسی حکومتوں کے اندر بھی ایکٹیو ہوئے لیکن ان کو روک دیا گیا۔ اب یہ مستقل جو مافیاز ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ تیل جو ہے وہ سستا ہو گیا، جیسے ہی تیل سستا ہوا اس کے فوراً بعد تیل جو ہے مارکیٹ سے غائب ہو گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اس لیے تب تک جو ہے وہ یہ میں نے جو مختلف لوگوں سے بات کی ہے جو اس سٹوری کو کور کرتے ہیں اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب چونکہ تیل کی قیمتیں کم تھیں لہٰذا وہ آپ نے ریزرو میں رکھ لیا اپنے پاس تاکہ وہ ان کو نقصان نہ ہو، اور جب اب آگے جا کے اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگلے مہینے میں تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے تیل جو ہے وہ آئے گا واپس اور لوگوں کو ملے گا اور ان کی جو چاندی ہے وہ ہو جائے گی اور ان کو کہیں پہ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ یاد رہے آپ کو کہ پوری دنیا میں اس وقت تیل جو ہے وہ انتہائی سستا ہے، اور یہ جو تیل ہے یہ کرونا سے پہلے اس آئل کی پرائسز جو ہے اسی نے امریکہ کی معیشت کو جو بھٹا ہے وہ بٹھایا تھا۔ پھر سعودی عرب کا آپ نے دیکھا معاملہ، ان کو بھی اپنی قیمتیں بہت کم کرنی پڑیں، اور تاریخ میں کہا جاتا ہے تاریخ کی کم ترین قیمتیں جو اس وقت ہیں وہ موجود ہیں۔ ایسے میں پاکستان جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کر رہا ہے لیکن وہ کمی جو ہے وہ تیل ہی دستیاب نہیں ہے اس وقت لوگوں کو، تو یہ ایک گورننس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
اور یہ اس بات کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بار بار ہر روز ہر وزیر یہ پریس کانفرنس کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ وہ مافیاز کے خلاف کو چھوڑیں گے نہیں اور مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن در حقیقت مافیاز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں اور خدا کرے کہ ان کو کامیابی بھی ہو، لیکن سر دست یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔